چار عیب رکھنے والی عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو فوراً اس عورت کو طلاق دے کر اپنی جان چھڑوا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ عورتوں کے وہ کون سے چار عیب ہیں، وہ کون سی چار خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، بیوی کا رلایا گیا اور زمانے کا ستایا گیا ایک غریب شخص روتا ہوا چیختا ہوا اپنی درد بھری فریاد لے کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا کہ مولانا صاحب، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں ایک غریب شخص ہوں اور بہت دور سے ایک لمبا سفر کر کے آپ سے امیدیں وابستہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدارا مجھ پر شفقت کیجیے، مجھ پر رحم کیجیے، مہربانی کر کے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت مجھے عنایت کر دیں تاکہ میں اپنے دکھڑے سنا سکوں، میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اس کی یہ درد بھری باتیں سننے کے بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے بندے خدا، اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے بالکل سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص جو مسافر تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے بندے خدا، اب بتا تو کیا بتانا چاہتا ہے، اب سنا تو کیا سنانا چاہتا ہے، تو کون سی درد بھری فریاد سنانا چاہتا ہے، کون سے دکھ سنانا چاہتا ہے، کون سے درد سنانا چاہتا ہے۔ تو اپنی دکھ درد بھری کہانی سنا تاکہ اسے سننے کے بعد میں تمہارے لیے وہ کروں جو تمہارے لیے بہتر ہے، میں وہ کروں جو تمہارے لیے اچھا ثابت رہے گا، میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا حل نکالوں گا۔ تو وہ شخص رو کر عرض کرنے لگا کہ مولانا صاحب، میں کوئی غریب نہیں تھا، میں تو بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس دولت تھی، مال تھا، جائیدادیں تھیں، میرے پاس زمینیں تھیں، میں زمینوں کا مالک تھا، میں تو بہت بڑا امیر تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت ساری نعمتیں برساتا تھا، مجھے اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر رکھا تھا، اور اب اللہ نے مجھے مالا مال کر رکھا تھا اور میں اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش کو پورا کرتا تھا، ہر وقت اس انتظار میں رہتا تھا کہ کون سا وقت ہو کہ میری بیوی اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے اور میں اسے فوراً پورا کر دوں۔ اور مولانا صاحب، ہوتا بھی ایسے ہی تھا، جب بھی میری بیوی اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتی تو میں اس کی خواہش کو زبان سے باہر نکلنے پہلے ہی پورا کر دیتا تھا۔ مولانا صاحب، میں نے اس کی ہر ایک خواہش پوری کی، میں نے اس کی ہر ایک ضرورت پوری کی، حالانکہ اس میں سے اولاد بھی نہیں ہے، مجھے اولاد کا لالچ بھی نہیں تھا کہ چلو میری اولاد کو پالتی ہے میں اسے پالتا ہوں، نہیں مولانا صاحب، مجھے اس سے محبت تھی، میں اس کی ہر ایک ضرورت پوری کرتا تھا، میں اسے اچھا کھلاتا تھا، اچھا پلاتا تھا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وقت نے کروٹ بدلی، میرے اچھے دن برے دنوں میں بدلنے شروع ہو گئے۔ مولانا صاحب، میں ہر ایک کام میں نقصان کا منہ دیکھتا تھا، ہر کام میں مجھے خسارہ ہوتا، نقصان اور خسارے نے میرا مال دوسروں کے حوالے کر دیا اور مجھے کنگال کر دیا، دوسروں کو مالا مال کر دیا اور مجھے کنگال کر دیا۔ مولانا صاحب، میری امیری غربت میں بدلنی شروع ہو گئی۔ میں امیر تھا، دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن غربت نے اس قدر چکنا چور کر دیا کہ میں دینے والوں میں سے نہیں بلکہ لینے والوں میں سے ہو گیا۔ مولانا صاحب، میری امیری غربت میں بدل گئی، میں غریب تر غریب ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری غربت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا کہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میری بیوی کو میرا سہارا بننا چاہیے تھا، اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میری بیوی کا اب امتحان شروع ہوا ہے اور وہ اس میں ضرور کامیاب ہوگی، وہ میرا سہارا بنے گی، میرے کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑی ہوگی، مجھے حوصلہ دے گی کہ میاں کوئی بات نہیں، میرے سرتاج کچھ نہیں ہوتا۔
کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی تو بھیج ہی دیتا ہے، اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اس کی ہر دکھ میں، سکھ میں، اس کی خوشی میں، اس کی غمی میں اس کا ساتھ دیتا تھا، لیکن میری بیوی نے میرا برا وقت آنے پر میرا ساتھ نہیں دیا، اور بجائے میرا ساتھ دینے کے، بجائے میرے ساتھ کھڑے ہونے کے، مجھے ایک ایسا جملہ بول دیا کہ جس جملے نے مجھے اندر سے چکنا چور کر دیا، میرے دل کو توڑ کے رکھ دیا، میری مضبوطی کو، میرے سہارے کو ایک دم زمین پر گرا دیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے پوچھا کہ وہ جملہ کون سا ہے کہ جس نے تجھے اس قدر اندر سے توڑ دیا کہ آج تو بڑا ہی دکھ درد کی کہانیاں سنا رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ جملہ یہ تھا کہ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، وہ بیوی جس پر میں احسانات کی بارش کرتا تھا، اسے نعمتوں سے مالا مال کرتا تھا، وہ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، میری جب سے آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے میں نے کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، میں نے سکھ کی سانس نہیں لی۔ تو اس کے یہ جملے مجھے اندر سے چکنا چور کرتے جا رہے تھے، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ میں اسے کہتا تھا کہ ایک تو بے اولاد ہے، تیری اولاد نہیں ہے، اور دوسرا تو میری خوبیوں پر پردے ڈال کر میری خامیاں ظاہر کرتی ہے، وہ بھی دوسروں کے سامنے، اور تیسرا میں نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان میں سے تو ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتی، اس کے باوجود بھی میرے سامنے تو یہ جملہ بولتی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ جملہ بول کر میرے دل کو دکھاتی ہے، مجھے درد دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ مولانا صاحب، آج میں اپنی غربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، آج میں رزق کے کم ہونے کی وجہ سے افسردہ نہیں ہوں، آج اگر میرا دل رو رہا ہے تو صرف اور صرف میری بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ مجھے کسی اور چیز کا غم نہیں، کسی اور چیز کا دکھ نہیں، مجھے اپنی مال و دولت لٹ جانے کا غم نہیں ہے، مجھے صرف اور اپنی بیوی کا غم ہے۔ اسی کی وجہ سے مجھے دکھ ملا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ اس نے بجائے میرا ساتھ دینے کے، بجائے میری شکر گزاری کرنے کے، اس نے الٹا مجھے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی۔ تو جب اس نے اپنی یہ درد بھری کہانی سنائی، اپنی فریاد سنائی، تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، عورتوں کے 4 عیب ایسے ہیں، 4 خامیاں ایسی ہیں کہ تم جس عورت میں یہ 4 عیب ہوں، فوراً اسے طلاق دے کے اپنی جان چھڑواؤ۔ اسے طلاق دینے پر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دو، اگر تو وہ سدھر جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ سدھرے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر فوراً اسے طلاق دے کر باعزت اپنے گھر سے رخصت کر دو، بجائے اسے مارنے کے، بجائے اس کے اوپر ظلم کرنے کے، بجائے اس سے پیٹنے کے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اس سے علیحدگی اختیار کر لو، تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کے ان 4 عیبوں پر پردہ ڈال کر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے روز قیامت بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا صلہ دے گا۔ تو وہ شخص روک کر عرض کرنے لگا کہ مولانا صاحب جلدی بتائیں وہ کون سے 4 عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر ناراض نہیں ہوتا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا پہلا عیب، پہلی عورت متکبر عورت، تکبر کرنے والی، غرور کرنے والی، وہ عورت جو شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہو، اپنے حسن و جمال پر اتراتی ہو، اپنی جوانی پر اتراتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے اگڑ اگڑ کر بات کرتی ہو، شوہر کے سامنے مئی مئی کرتی ہو، صرف اس سوچ کے بنیاد پر کہ میرا شوہر 2 ٹکے کا انسان ہے، اس کی ہی کیا ہے؟ جو عورت اپنے شوہر کو خود سے کمتر اور خود کو شوہر سے اول سمجھتی ہو، ایسی عورت کو فوراً طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لو، ورنہ تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ ایسی عورت کو میرا اللہ سخت ناپسند کرتا، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا تکبر کرے، غرور کرے، خود پر ناز کرے۔ تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا اللہ اسے نست و نابود کر دیتا ہے، اس کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ تو اے بندہ خدا، جو عورت اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں، تو اسے فوراً طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لینا، ورنہ یاد رکھنا کہ وہ عورت خود بھی
اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گی اور تمہیں بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنائے گی۔ اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب برسے گا، تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا دوسرا اہم عیب اپنے والدین کو گالیاں دینا، اپنے والدین کو برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا، انہیں برے الفاظ بولنا۔ اب جتنی بھی میری بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اب یہ ساری کی ساری اپنے زاویے سے سوچ رہی ہوں گی کہ بھلا کوئی انسان اپنے والدین کو بھی گالیاں دے سکتا ہے، اپنے والدین کو برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جب ایک عورت جھگڑا کرتی ہے کسی دوسری عورت کے ساتھ تو اس کا جھگڑا اس قدر زیادہ ہوتا ہے، وہ جو ایک عورت ہے وہ دوسرے کے والدین کو دیتی ہے، اسے برا بھلا کہتی ہے، اور دوسری عورت اس کے والدین کو گالیاں دیتی ہیں۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہیں، تو وہ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے ہی والدین کو گالیاں دے رہی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، جو اپنے والدین کو عزت نہیں دیتی، ان کے سامنے اونچا بولتی ہے، انہیں درد دیتی ہیں، انہیں تکلیفیں دیتی ہیں، انہیں اذیتیں پہنچاتی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی کمزور سی کمر کے اوپر بھاری اور وزنی بوریاں لاد کے کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر کھڑے ہو کر محنت مزدوریاں کی، اپنی بیٹی کو پالا پوسا، اسے پڑھایا لکھایا، پھر اسے جوان کیا اور جوان کر کے اسے ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کر دیا، تو جو اتنے بڑے احسانات کرنے والے باپ کی فرما بردار نہیں ہے، اس کی بھی نافرمانی کرتی ہیں، اسے بھی تکلیفیں دیتی ہیں، تو وہ تمہاری فرما بردار کیسے بن سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ کبھی بھی ایسی عورت کے ساتھ شادی نہ کرنا جو اپنے والدین کی توہین کرتی ہے، انہیں برا بھلا کہتی ہے، انہیں اذیت دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچھو کی پیدائش باقی جانداروں کی نسبت الگ تھلگ ہوتی ہے۔ جب بچھو کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو بچھو اپنی ماں کے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کاٹتے کاٹتے اپنی ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر پیٹ میں سے باہر نکل آتا ہے۔ پیٹ میں سے باہر نکل کر وہ دوڑ لگا دیتا ہے، جنگلوں کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ جنگلوں میں بھاگ کر چلا جاتا ہے، وہ اپنی ماں کو تنہا چھوڑ جاتا ہے، اسے اذیت دے کر وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ تو بچھو جب بڑا ہوتا ہے، اس نے بچپن میں اپنی ماں کو تڑپایا، اسے دکھ دیا، تو جب یہ بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کا پیٹ پھاڑتے ہیں، کیونکہ اس نے جیسا اپنی ماں کے ساتھ کیا ویسا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کسی نے سانپ سے پوچھا کہ تو سردی میں باہر کیوں نہیں نکلتا؟ تو سانپ نے جواب دیا کہ گرمی میں کون سا میری عزت ہوتی ہے کہ جو سردی میں بھی باہر نکلوں۔ تو فرمایا جو جس کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف اور صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ پیاری بہنوں، سب کچھ کرنا، پیارے بھائیوں، سب کچھ کرنا، ایسی عورت کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرنا، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو خدارا ایسی عورت کو جلد از جلد طلاق دے کر ان سے جان چھڑوا لو۔ تو پیاری بہنوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تیسرا عیب بے ادبی کرنا۔ جو عورت اپنے شوہر کی بے ادبی کرتی ہے، جو اپنے والدین کی بے ادبی کرتی ہے، شوہر کے والدین کی بے ادبی کرتی ہے، ایسی عورت کو بھی فوراً طلاق دے کر جان چھڑاؤ۔ اگر تم عزت دار انسان ہو تو خدارا ایسی عورت کے ساتھ کبھی بھی زندگی مت گزارنا جس کے پاس جس کے پاس ادب جیسی دولت نہیں، احترام جیسا خزانہ نہیں۔ ادب کی بات آئی تو مجھے حضرت حکیم لقمان کا ایک چھوٹا سا جملہ یاد آ گیا۔ حضرت لقمان سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا۔ دریافت کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ جو کام بے ادب لاگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے گریز کرتا ہوں، میں ان کاموں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ تو فرمایا بے ادب عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، اور اگر ہو چکی ہے تو فوراً اسے طلاق دے دو۔ پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا چوتھا اب جھوٹ بولنا۔ جھوٹ میرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور جھوٹے انسان پر خدا تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ فرمایا کبھی بھی جھوٹ بولنے والی عورت سے شادی مت کرنا۔
کیونکہ جس گھر میں جھوٹ بولنے والی عورت قدم رکھ دیتی ہے، اپنا پیر جما دیتی ہے، ڈیرا ڈال دیتی ہے، تو وہاں ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہیں، وہاں بہنوں سے بھائیوں کو چھین لیا جاتا ہے، وہاں ان دونوں کا سہاگ چھنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جھوٹ بولنے والی عورت بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے، بہنوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے، بیٹوں کو ماؤں سے جدا کر دیتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ کبھی بھی شادی مت کرنا، اگر تم شادی کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے وہاں افراتفری مچ جاتی ہے، وہاں محبت کرنے والے رشتے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورت ایسے گھروں سے محبتوں کے جنازے نکال دیتی ہے اور نفرتوں کو عروج پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بھائی ایسی عورت کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، کبھی بھی جھوٹ بولنے والی عورت کے ساتھ شادی مت کرنا، اور اگر ہو چکی ہے تو فوراً طلاق دے کر ایسی عورتوں سے جان چھڑوا لو۔ اب جھوٹ کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ کیا یاد آ گیا، ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ پیاری بہنوں، بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 شخص تھے، 3 آدمی تھے، کوڑی، گنجا اور نابینا، بصارت اس کی آنکھوں میں نہیں تھی، اندھا تھا۔ 3 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سے ایک امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں سے امتحان لینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی انسان کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اچھی جلد مل جائے، اچھی رنگت مل جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں جلد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے دوبارہ صحت دے دے، میری جلد کو ٹھیک کر دے۔ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس شخص کی جلد ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ مال میں کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اونٹ سے بڑی محبت ہے۔ تو فرشتے نے ایک گبن اونٹ جھیک کر اسے دے دی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا کر اس سے پوچھنے لگا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ گنجا کہنے لگا کہ مجھے سب سے زیادہ بال پسند ہے، میرے سر پر بال نہیں، انہی بالوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے پسند نہیں کرتے، اگر مجھے بال مل جائیں تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا، عمدہ بال مل جائیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ کے پھیرتے ہی اس کے پورے سر پر بال آ گئے، عمدہ بال جو بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں مال میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مال میں مجھے سب سے زیادہ گائیں پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائیں دی اور دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ فرشتہ اب اس اندھے کے پاس چلا گیا، جا کر کہنے لگا کہ تمہیں کس چیز کا شوق ہے؟ کیا اگر تمہیں مل جائے تو تم بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بصارت بہت زیادہ پسند ہے، اگر مجھے آنکھیں مل جائیں، بصارت مل جائے تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا۔ مجھے آنکھیں مل جائیں تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، میں اس دنیا کو دیکھ سکوں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ سکوں، میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہوں۔ تو فرشتے نے اسے آنکھیں دے دیں، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اسے بصارت مل گئی، وہ ہر ایک چیز کو صاف صاف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں مال میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مال میں مجھے سب سے زیادہ بکریاں پسند ہیں۔ تو اس فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اب کافی عرصہ گزر گیا اور وہ جو حاملہ اونٹنی تھی، وہ جو گائیں تھی، وہ جو بکری تھی، انہوں نے بچوں کو جنم دیا۔ تو ان کی جو وادیاں تھیں، اب جو کوڑی انسان تھا اس کی وادی اونٹوں سے بھر گئی، اب جو گنجا تھا اس کی گائیں اور بیلوں سے بھر گئی، اور جو اندھا تھا اس کی وادی بکریوں سے بھر گئی، ہر طرف بکریوں کے ریوڑ نظر آنے لگے۔ اب کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک عرصے کے بعد ایک فرشتہ دوبارہ انہی لوگوں کے پاس آیا۔ سب سے پہلے کوڑی انسان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں ایک مسکین ہوں، میں مسافر ہوں، راہ چلتا مسافر ہوں، میرے پاس ضروری سامان تھا، وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدارا مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا ضروری سامان پورا کر سکوں، میں خیر سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو وہ کوڑی انسان کہنے لگا میرے پاس ہے تو سب کچھ، لیکن آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ کو جلد کی بیماری تھی، تو ایک اللہ والے کی وجہ سے، ایک فقیر کی وجہ سے آپ کو اچھی جلد مل گئی، اچھی رنگت مل گئی، پھر اس نے آپ کو اونٹ دیا، اسی کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت ملی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ اللہ، یہ مال تو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، یہ تو میرے باپ دادا کا مال ہے جو نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ تو مجھے کسی نے نہیں دیا۔ تو فرشتہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو
تو اللہ کرے تمہارا سارے کا سارا مال ختم ہو جائے اور تم پہلے والی حالت میں واپس آ جاؤ۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا، اس کا مال آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا، اس کی جلد خراب ہو گئی، جیسے وہ پہلے کوڑی تھا دوبارہ سے کوڑی ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے ضروریات سامان کی ضرورت ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد تو نہیں مانگنا چاہتا، لیکن پھر بھی آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے ایک گائے دے دیں تاکہ میں اپنا ضروریات سامان پورا کر سکوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تجھے کچھ نہیں دینے والا، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس نے فرشتے نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کے سر پر بال نہیں تھے، گنجے تھے، ایک فقیر نے آپ کو بال دیے اور اسی کی وجہ سے آپ کو گائے ملی اور اس میں سے اتنا زیادہ نفع ملا۔ تو کہنے لگا اللہ اللہ، یہ مال تو نسل در نسل چلتا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو ایسی باتیں کرنے والے؟ فرشتہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو خدا کرے ابھی سارے کا سارا مال ختم ہو جائے اور تم پہلے والی حالت میں واپس آ جاؤ۔ اب آنکھوں کے سامنے مال ختم ہو گیا اور بال بھی جاتے رہے، گنجا ہو کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں ایک بات مسافر ہوں اور کہیں جا رہا ہوں، میرے پاس جانے کے لیے کوئی پیسے نہیں، میرے پاس ضروریات سامان نہیں، مجھے کوئی بکری دے دو تاکہ میں اپنا سفر جو ہے بآسانی کر سکوں۔ تو شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو چاہو لے سکتے ہو۔ اس فرشتے نے کہا میں جانتا ہوں آپ کے پاس بصارت نہیں تھی، پھر اللہ کے حکم سے آپ کو ایک فقیر نے بصارت دیں، اسی نے آپ کو بکری دیں اور اسی میں سے آپ کو اتنا زیادہ نفع ملا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بے شک مجھے اس سارے کا سارا مال اللہ نے ہی دیا ہے، اب جتنی بکریاں چاہو یہاں سے لے سکتے ہو۔ تو اتنا کہنا ہی تھا کہ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور زیادہ برکت دے۔ اب وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا اپنے سچ کی وجہ سے۔ پیاری بہنوں، جھوٹ ایک ایسا غلیظ گناہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسند ہے، یہ انسان کو ناکام کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ تھا جس نے دونوں آدمیوں کی زندگی برباد کر دی، انہیں دنیا اور آخرت میں ناکام بنا دیا، اور ایک سچ نے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنا دیا۔ تو پیاری بہنوں، یہ بہت گندا گناہ ہے، بہت ہی غلیظ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر میرا اللہ لعنت فرماتا ہے۔ تو خدارا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ ہیں وہ 4 عیب جو انسان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ان 4 عیبوں کی وجہ سے شوہر جلد از جلد بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بہن اپنا گھر بسانا چاہتی ہے تو ان 4 سے بچ کر رہنا، ان سے سخت نفرت کرنا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے سے اچھا ساتھی نصیب کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 4 عیبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان البلاغ المبین۔